اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں کو ایک باغ کی زیارت کرواتے ہیں جو کہ باغ حضرت سلیمان فارسی کے نام سے مشہور ہے اور یہ مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے تقریباً 2.5 سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے اور ہم پہنچ چکے ہیں اس باغ کے اندر۔ آپ لوگوں کو اس باغ کی زیارت بھی کروائیں گے اور اس باغ کا جو واقعہ ہے وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کریں گے۔ حضرت سلیمان فارسی جو ہیں وہ نہ تو قریش میں سے تھے اور نہ ہی عرب میں سے تھے، اور آپ جو باغ دیکھ رہے ہیں یہ بابرکت باغ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کھجوروں کے پودے لگائے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے، حضرت سلیمان فارسی ان صحابہ میں شامل تھے جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ اسی طرح حضرت سلیمان فارسی غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک نہیں ہو سکے تھے کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ جو ہیں یہودی کے پاس غلام تھے۔ اسی باغ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان فارسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ہم میں سے ہیں اور یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ صحابہ میں سب سے جو ہے زیادہ لمبی عمر حضرت سلیمان فارسی نے پائی۔ بعض روایات میں ہے کہ 250 سال کی عمر تھی اور بعض میں 350 سال تک بھی ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک مجوسی کے بیٹے تھے۔ یہ بڑے امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ اپنے باغ میں جاتے راستے میں جو ہے ایک رہبر کی کٹیا تھی۔ یہ گزرتے گزرتے اس کے پاس رکنے لگے۔ اس کی باتوں میں جو کٹیا میں رہتا تھا اس کی باتیں جو تھیں اس میں وحی کا اجالا تھا، تو اس کی باتیں جو ہیں حضرت سلیمان فارسی کو اچھی لگنے لگی۔ جب حضرت سلیمان فارسی کے باپ کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ ہم مجوسی ہیں اور ہم آگ کو پوجتے ہیں، تو یہ نصرانی ہے، تو آپ اس کے پاس نہ جایا کرو اور نہ بیٹھا کرو، کہیں یہ نہ ہو کہ تیرا دین ہی نہ لوٹ لے۔ باپ کو پتہ چلا تو اس نے گھر سے نکال دیا۔ سلیمان فارسی کہیں دور جا کے ایک گرجا گھر میں ایک پادری کی خدمت کرنے لگے۔ اس پادری نے ساری زندگی جو ہے شفقت کے سائے میں حضرت سلیمان فارسی کو رکھا، کیونکہ حضرت سلیمان فارسی نازوں سے پلا ہوا بیٹا جو ہے گھر چھوڑ دیا تھا حق کی تلاش کی خاطر۔ اس کے گرجا گھر میں رہ رہا تھا۔ جب اس پادری کا آخری وقت آیا تو اس نے سلیمان فارسی کو بلایا اور کہا کہ میں زندگی کی آخری سانسیں پوری کر چکا ہوں اور میرے انتقال کے لمحے جو ہیں قریب آ گئے ہیں۔ آپ نے بڑی خدمت کی ہے میری، اور میرے بعد جو ہے نا آپ غموریہ چلے جانا، وہاں کا ایک رہبر ہوگا، اس کے پاس چلے جانا، اس کی خدمت کرنا، تجھے حق مل جائے گا۔ تو اب جو ہم ہیں پہنچ چکے ہیں اس باغ کے اندر، اور یہ پھر اندر جو ہے نا یہاں پہ کھجوریں بھی ہیں، اگر کسی نے یہاں سے کھجوریں لینی ہیں، ہر قسم کی یہاں پہ کھجوریں بھی موجود ہیں۔ ہم جو ہیں اس ٹائم جو ہے ہم کھجوریں دیکھ رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں، اور یاد رہے کہ جب آپ اس باغ میں آئیں گے، حضرت سلیمان فارسی کے باغ میں آئیں گے، تو جتنی کھجوریں آپ کھا سکتے ہیں وہ آپ فری میں کھا لیں گے، لیکن جو ساتھ لے جائیں گے اس کی پیمنٹ آپ لوگوں کو ادا کرنی ہوں گی، آپ کو جو ہے وہ خریدنی ہوں گی۔ لیکن یہاں پہ جتنی بھی آپ کھا لیں، یہاں بیٹھ کر یا کھڑے ہو کے کھا سکتے ہیں، وہ فری میں ہوگی۔
تو بہت سارے زائرین آئے ہوئے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں بسوں پہ آئے ہوئے ہیں اور کچھ اپنی گاڑیاں جو ہے اسپیشل کروائی ہوئی ہیں۔ تو آپ بھی جب اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہاں پہ لے آئے مدینہ منورہ میں عمرے کے لیے، مکہ اور مدینہ میں عمرے کی سعادت آپ لوگوں کو نصیب ہو یا حج کی، تو آپ یہاں پہ تشریف لا سکتے ہیں۔ یہاں کھجوریں بھی کھائیں بھی صحیح اور ساتھ بھی خرید کر لے جا سکتے ہیں اور اس باغ کی زیارت بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہم آگے واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی نے اس پادری کی تدفین کے بعد غموریہ چلے گئے۔ جو اس نے نشانیاں بتائیں تھی رہبر کی، تو اس نے جو ہے نا غموریہ چلے گئے اور ایک زندگی کا حصہ جو ہے نا اس رہبر کے پاس گزار دیا خدمت کرتے ہوئے اور حق کی تلاش میں رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس رہبر کی بھی آخری وقت آ گیا اور اس رہبر نے حضرت سلیمان فارسی کو تنہائی میں بلا کر کہا کہ کوئی شخص نہیں رہا جو کہ تجھے اس کے میں پاس بھیج دوں، اور میرا وقت بھی آخری آ گیا ہے اور تو نے سچائی کے ساتھ حق کی تلاش میں میری خدمت کی ہے۔ میرے انتقال کے بعد تو یثرب چلے جانا۔ اس وقت جو ہے نا یثرب مدینہ منورہ کو کہا جاتا تھا۔ نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب آ رہا ہے اور وہ ہجرت کر کے وہاں یثرب میں تشریف لائیں گے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ پادری بتا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائیں گے۔ تو حضرت سلیمان فارسی نے کہا کہ اور بھی تو کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ میں نے اتنی خاک چھانی ہے، ماں باپ کا دیس چھوڑا ہے، گلی گلی کی خاک چھانی ہے، کہیں میں دھوکہ نہ کھا جاؤں، مجھے کوئی نشانیاں بتا دو۔ پھر اس رہبر نے بتایا کہ ایک تو جو وہ نبی ہوگا وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، دوسرا ہدیہ رد نہیں کرے گا، یعنی تحفہ جو دو گے وہ رد نہیں کرے گا، تیسرا دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ یہ باتیں اس نے نشانیاں جو ہیں حضرت سلیمان فارسی کو پادری نے بتائیں۔ 2 دن کے بعد اس پادری کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے اس کی تدفین کے بعد اٹھا اور یثرب کی طرف روانہ ہوا، یعنی کہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک قافلہ تھا، وہ یثرب ہی جا رہا تھا، تو میں نے اس کے ساتھ شامل ہو گیا کہ میری منزل بھی وہی ہے، لیکن قافلے والوں نے مجھ سے دھوکہ کیا، مجھے اکیلا سمجھ کر پکڑ لیا اور غلام بنا لیا۔ لیکن میری خوش قسمتی یہ تھی کہ انہوں نے مجھے فروخت جو بیچا تھا وہ یثرب میں آ کر بیچا تھا، اور وہاں ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے باغ میں کام کاج میں لگا دیا۔ میں روزانہ ان لمحوں کا منتظر تھا جن کے لیے میں نے در در کی خاک چھانی تھی، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ ایک دن میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قباء کی بستی میں آئے ہوئے ہیں۔ ہوائیں گیت گانے لگی، میں جلدی سے چھلانگیں لگائی اور بھاگ پڑا۔ میرا آقا سمجھا، جس کا میں غلام تھا، اس نے سمجھا کہ شاید غلام بھاگ گیا، اس نے دوڑ لگا کر مجھے پکڑ لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں بھاگا نہیں ہوں، یہ جسم تیرا ہی غلام ہے، لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی نے کچھ کھجوریں لی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کھجوریں پیش کی، اور ساتھ نیت یہ تھی کہ یہ صدقے کے طور پر پیش کی جا رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دیا کہ یہ صدقے کی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہم نبی ہیں تو صدقہ قبول نہیں کرتے، اور پھر وہی کھجوریں جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ یہ جو ہے کھجوریں ہیں یہ سب صحابہ میں تقسیم کر دی جائیں۔ تو حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی، اب کچھ دن کے بعد ٹھہر کے پھر میں نے کچھ کھجوریں لی، اور میری یہ نیت تھی کہ یہ ہدیہ کے طور پر یعنی تحفے کے طور پر میں پیش کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کھجوریں پیش کی، تو یہ بھی بتایا کہ یہ ہدیہ کی ہیں یعنی کہ تحفہ کے طور پر پیش کی ہیں میں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کی اور کہا یہ بھی دو نشانیاں تو پوری ہو گئی۔ حضرت سلیمان فارسی نے کہا اب تیسری نشانی جو ہے رہتی ہے، اگرچہ دو نشانیاں ہی میرے لیے کافی تھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہی میرے لیے کافی تھا، لیکن میری خواہش یہ تھی کہ تیسری نشانی بھی خود مشاہدہ کر لوں تو پھر ایمان لاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ میرے باغ میں تشریف لے آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں پر جو ہے چادر رکھی ہوئی تھی، تو مہر نبوت والی جگہ بھی چھپی ہوئی تھی، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے تھا کہ میری خواہش تھی کہ کوئی ایسا ہوا کا جھونکا آئے جو چادر کو ہٹا لے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر سکوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے سے چادر اتار کر اپنے رخ کو میری جانب پشت مبارک کرتے ہوئے فرمایا کہ جو اس پادری نے تجھے بتایا تھا اب دیکھ لے تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ میں دوڑ کر لپٹ گیا اور مہر نبوت کو چوم لیا اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، ایسے ہی درخت آیا جس کے پتے زرد ہو چکے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ کو پکڑی اور اس طرح جنبش دی اور جھٹکا دیا تو پتے سارے گر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور کہا اے سلیمان تو نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیں تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلیمان جیسے شاخ کو جنبش دی اور درخت کے سارے پتے جھڑ گئے، اسی طرح نماز کے لیے جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو انسان کے بدن کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان فارسی سے اکثر کہا کرتے تھے کہ اپنے مالک سے آزادی کی بات کرو، کیونکہ حضرت سلیمان فارسی ایک یہودی کے پاس غلام تھے۔ تو پھر حضرت سلیمان فارسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں کیسے بات کروں، تو وہ تو زیادہ ڈیمانڈ رکھے گا پیسوں کی، سونے کی، درہم کی، دینار کی، تو میں کیسے اس سے آزادی کی بات کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ بس اس سے اپنے آقا سے جو ہے نا بات کریں، جو شرط ہوں گی آپ قبول کر لینا۔ تو حضرت سلیمان فارسی جو ہیں اس نے اپنے آقا سے بات کی تو اس نے دو بڑی شرطیں رکھ لی بدلے کے طور پر، آزادی کی بدلے کے طور پر۔ اول یہ ہے کہ 40 اقیہ جو ہیں سونا اور 300 کھجوروں کے درخت لگا کر دیں، اور جب وہ پھلدار ہو جائیں، پھل دینے کے قابل ہو جائیں تو پھر آپ آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ جب حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو آپ رضی اللہ عنہ کو بہت مایوسی ہوئی، اتنی زیادہ تعداد میں سونا اور اتنے درخت کے پودے، اور پھر وہ جب تک پھلدار نہ ہو جائے تب تک آپ کو آزادی نہیں ہے۔ تو یہ سارا ماجرا، سارا قصہ جو ہے نا حضرت سلیمان فارسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے سلیمان
इन शर्तों को आप कबूल कर लें। जब हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने अपने आका की ये शर्तें कबूल कर ली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से कहा कि अपनी भाई की मदद करें। तो सहाबा इकराम जो थे वो कोई 10 खजूरों के पौधे ले आया, कोई 20, कोई 30, इसी तरह हत्ता के 300 पौधे जो हैं पूरे हो गए। जब 300 पौधे पूरे हो गए तो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत सुलेमान फ़ारसी कहते हैं कि मैं हाजिर हुआ और कहा कि या रसूल अल्लाह 300 पौधे मुकम्मल हो गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पौधों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उन पौधों के लिए जगह हमवार करो, लेकिन पौधे जो हैं ज़मीन में मत गाड़ना। जो जब पौधों की जगह हमवार हो गई तो उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ रखी हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से जो है आए बाग में, हज़रत सुलेमान फ़ारसी के बाग में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तशरीफ़ लेकर जब आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से 300 खजूरों के पौधे लगाए। खुदा की शान ये हुई कि जो खजूरों के दरख्त थे तकरीबन वो 3 से 4 साल के बाद तैयार होते हैं, फल देते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत की वजह से जो खजूरों के पौधे थे उसी साल ही फल देने शुरू हो गए। एक शर्त तो पूरी हो गई, इसके बाद दूसरी शर्त सोने की थी, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने हदिया के तौर पर एक छोटा सा सोने का पत्थर दिया था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुलेमान को दिया और कहा जाओ सुलेमान अपने आका को दो। तो फिर हज़रत सुलेमान फ़ारसी कहते हैं मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ये मैं कैसे अदा करूं, ये तो छोटा सा पत्थर है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए सुलेमान जाओ अदा करो, क्योंकि अल्लाह ताला आपकी तरफ से अदा करेंगे। तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी फरमाते हैं खुदा की कसम मैंने उस छोटे पत्थर में से 40 उकिया सोना अदा किया और अपनी आज़ादी हासिल कर ली। ये सारे वाक़यात जो हैं ग़ज़वा खंदक से पहले के हैं। उसके बाद जब ग़ज़वा खंदक की बारी आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुलेमान फ़ारसी के मशवरे से ही खंदक जो है खोदी और मदीना शहर के जो आसपास खोदी गई थी। तो इस वक्त जो है आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे बाग जो हज़रत सुलेमान फ़ारसी का है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे जो है कितने दरख्त लगाए थे, 300 दरख्त लगाए थे, खजूरों के पौधे लगाए थे, और जिन्होंने उसी साल ही फल देना शुरू कर दिए थे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को यहाँ ले आए और इस बाग की ज़ियारत करवाए। तो आप माशाल्लाह देखिए ये बहुत ही खूबसूरत अंदर रोड भी बने हुए हैं, और ये अंदर खजूरें जो है यहाँ से जो लाते हैं उतार के, और यहाँ पे ये बेचते भी हैं और फ्री में आप लोग खा भी सकते हैं यहाँ आके। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है बाग, ये है बहुत ही खूबसूरत और ये बहुत ही फलदार है। यहाँ पे अजवा खजूरें भी हैं और बहुत सी किस्में हैं खजूरों की यहाँ पर। आप यहाँ ख़रीदें भी सही और खाएं भी सही। तो जब भी अल्लाह ताला आपको मौका दे यहाँ ज़रूर आएँ, ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। माशाल्लाह यहाँ पे बैठने की भी अंदर जगह है, खजूरों के बाग में चेयर्स वगैरह रखी हुई हैं उन्होंने, तो वहाँ जाके आप बैठ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं यहाँ पे। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जगह है। अल्लाह ताला सबका आना नसीब करे, तमाम मुसलमानों का। और मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और साथ लगे घंटी के निशान पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि जो नई वीडियो आए वो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। याद रहे कि जो ये बाग है इसके इर्द गिर्द सारी जो है ना 4 दीवारी भी दी हुई है साइडों पे तहफ़्फ़ुज़ के लिए। देखें बसें भी आई हुई हैं,
کچھ لوگ جو ہیں بسوں پہ آ رہے ہیں، کچھ لوگ گاڑیوں پہ آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ چیئر بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں بیٹھنے کے لیے، اور یہاں پہ شاپنگ کے لیے کچھ جے نمازیں اور تسبیحیں وغیرہ بھی ہیں، اگر کچھ لینا ہو تو وہ بھی یہاں سے خرید سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے باغ یہ۔ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ان کا کچھ بنا ہوا ہے، یہ کھجور سیو کرنے کے لیے ان کے کچھ ہال وغیرہ بنے ہوئے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے، اور یہ اس کی پارکنگ ہے۔ یہ دیکھیں کتنا ہی خوبصورت باغ ہے ماشاءاللہ سے۔ یہ دیکھیں یہ انہوں نے چار دیواری دی ہوئی ہے، باہر سے ہر طرف سے یہ چار دیواری ہے۔ یہ ہے تو پرانے زمانے کی، کوئی پرانے وقتوں کی، لیکن ہے صحیح سیفٹی کے لیے۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت یہ باغ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت ہی لمبا چوڑا ہے۔ یہ دیکھیں یہ ساتھ ساتھ یہ دیوار ہے اس باغ کی۔ تو اسی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔